الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نعلى في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق وبقدرته وبرهان مجيد لم يزل محمودا لا يزال وجلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع الجيشات النباتي والدامغ الصولات النظامين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني مغلوب فانتصر يا أرحم الراحمين. صلوات محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات الله. پروردگار عالم کا کرم ہے، احسان ہے، اس کی نوازش ہے جس نے اس موسم میں بھی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ایک بزم سجے، اس بزم میں ملائکہ آئے ہوں، انبیاء کی ارواحیں آئی ہوں، جناب زہرا کے قدم مبارک آئے ہوں اور بڑی بڑی ہستیاں جنوں کی بھی آئی ہوں اور ان کے درمیان میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور فہرست مرتب کی جا رہی ہو فرشتوں کے ذریعے سے کہ کون کون آیا، اس فہرست میں ہم سبوں کا نام آ سکے. یہ بہت بڑی عنایت ہے اللہ کی، اہل بیت کی، ہمارے قبر کے لیے، محشر کے لیے، پلسرات کے لیے، جنت کے اعلیٰ مقام کے لیے بڑی نعمت ہے. جب بھی یہ نعمت ملے شکرانے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھا کریں. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ 11 سفر سے لے کر مستقل ہم لوگ چہلم تک اس سلسلے کو قائم رکھے رہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی 28 سفر المظفر کو جو ایک اہم ترین مجلس ہوتی ہے، اس تمام عشرے کا خلاصہ ہوتی ہے جو آج الحمدللہ برپا ہو رہی ہے. ہمارے حاجی صاحب نے، ان کے گھر والوں نے بڑی محنت کی ہے، ان کے خاندان کے افراد نے بڑی محنت کی ہے اور یہ جو آپ ماشاءاللہ سے آشیانہ یا شامیانہ آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے لگایا ہے، اتفاق سے آج وہ تشریف لائے ہیں. ہمارے مختار بھائی یہاں تشریف فرما ہے. خدا وندیانہ اللہم صلی علی محمد. ہمارے بہت خاص بہترین دوست جو آپ میرا روڈ میں رہا کرتے ہیں، شاکر بھائی بھی ہمارے میرا روڈ سے تشریف لائے ہوئے ہیں. بہت دور دور سے لوگ ہمارے آئے ہوئے ہیں. پروردگار عالم سبوں کی، ہمارے محمد علی بھائی روز اس مجلس میں اپنی پوری فیملی کو لے کر
लंबी सफ़र, तूलानी सफ़र को तय करके फ़ौरन साउथ बॉम्बे से यहाँ पहुँचते थे। ये बहुत बड़ी बड़ी तौफीक थी दोस्तों। ये चीज़ें जो उन्होंने की हैं उनके नस्लों में जाएगी, उनके बेटे, उनके पोते, पोते के पोते ये कहेंगे कि मेरे दादा आया करते थे, लिहाजा हम लोग को नहीं आना है। तो लिहाजा बड़ा बेहतरीन काम अंजाम दिया हमारे हाजी साहब ने, जो गुलदस्ता सजाया, इसमें रंग बिरंग के फूल मुख्तलिफ जगह से इकट्ठा किए और वो बेहतरीन गुलदस्ता माशाल्लाह से आज फिर इकट्ठा है। परवरदिगार आलम हमारे हाजी साहब की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इनके तमाम मसाइल को हल फरमा दे, इनकी जितनी मुश्किलें हैं मुश्किलों का मुश्किल कुशा के सदक़े में हल फरमा दे। इस घर पर बरकतों की बारिश के एतबार से बरकतों की बारिश इनायत फरमा। इन घर के तमाम अफराद को अर्ज़ी समावी बलायात से महफूज फरमा। इसी अंदाज से जो हमारे मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है और बहुत दूर तक ये आवाज़ें जा रही हैं, परवरदिगार आलम जिन जिन तक कानों तक ये आवाज़ें जा रही हैं उनको अर्ज़ी समावी बलायात से महफूज फरमा, और उसके साथ साथ जो मुश्किलात हैं, जो हाजात हैं, परवरदिगार आलम आले मोहम्मद जनाब ज़हरा के सदक़े में इनायत फरमाए। अपनी इन दुआओं को कबूल होने के लिए सब मिल के एक सलावत तो भेजें। अज़ीज़ो दोस्तों, मुनासिबतें इतनी हैं कि किसी एक मुनासिबत के ऊपर भी एक मजलिस काफ़ी नहीं है, मगर चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात हमारे आदत से वाकिफ़ हैं कि मुनासिबत जो होती है उस मुनासिबत को बहुत ख्याल रखते हैं। अब ज़रा सोचिए कितनी बड़ी बड़ी मुनासिबतें हैं, उन मुनासिबतों को समेटने की कोशिश करूँगा, क्योंकि किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। पढ़ना तो है, चाहे दो ही जुमला सही मुनासिबत पर। अब आप खिदमत में आपके अर्ज़ करूँ कि शहादत पैगम्बर अकरम 28 सफ़र, मोहम्मद व आले मोहम्मद, रसूल खुदा की वफ़ात, इर्तिहाल, शहादत, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत, मोहम्मद व आले मोहम्मद। और आपको पता है आज की शब बड़ी क़यामत की शब है, आज की शब बड़ी क़यामत की शब है शियायान हैदर कर्रार के लिए। शायद दुश्मनानों के लिए कुछ भी ना हो, उनको पता भी ना हो, उनको उनके मौलवियों को भी नहीं पता हो, आवाम को तो छोड़ दीजिए, अब उनके मौलवियों को भी नहीं पता है। चूँकि चाँद निकल गया है, आज शब अव्वल है, चाँद निकल गया है, शब अव्वल है, शब अव्वल रबीउल अव्वल। शब अव्वल रबीउल अव्वल को जानते क्या हुआ था? हमारे मोमिनीन को सबको पता है। अव्वल रबीउल अव्वल को जनाब ज़हरा के घर पर अटैक हुआ था, यानी आज शहादत जनाब मोहसिन इब्न अली की तारीख है। यानी आज की शब वो शब है जिसमें जनाब ज़हरा की पसली तोड़ी गई थी। अब आप ज़रा सोचिए मजलिस कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, कितनी बड़ी बड़ी मुनासिबतें आ गई सामने। इन तमाम मुनासिबतों को समेटना आसान नहीं है, मगर मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि चाहे छोटा छोटा पैराग्राफ ही सही अपने बच्चों को पैगाम इंशाअल्लाह ताला दिया जाए। चूँकि इस मजलिस में बच्चे माशाअल्लाह से बहुत बेहतरीन इनामात के साथ शिरकत कर रहे थे और हमारे सवालों का जवाब भी दे रहे थे। इन बच्चों की कामयाबी के लिए, अपने परवरदिगार आलम हम सबों की कामयाबी के लिए, कब्र की आसानी के लिए, पुलसरात से गुजरने के लिए, चूँकि हम लोग इमाम के ज़ूर से करीब हो रहे हैं, उनके लश्कर में शामिल होने के लिए एक और सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इस सिलसिले में पहला जुमला जनाब मैं एक फजीलत का बयान करता हूँ, उसके बाद जो तारीख़ रसूलुल्लाह ने अपनी मुख्तसर सी बयान की है उसको बयान करता हूँ। मगर कब्ल इसके कि मैं उस तरफ जाऊँ, अपने मजमे से पूछना चाहता हूँ, ख़ास करके उसमें नौजवान जवाब दें, बच्चे जवाब ना दें। रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी कितने साल की है, कितनी उम्र है रसूलुल्लाह की? 63 साल माशाअल्लाह से। खामोश कितने दिन रहे? 40 साल। देखिए सब हमारे नौजवान थे माशाअल्लाह से जो मुस्तकिल दौर के ऊपर। अब 63 से 40 कम कर दीजिएगा तो कितना बचा?
23 سال میں 13 سال کہاں رہے؟ مکے میں رہے. جزاک اللہ. 13 سال مکے میں رہے جہاں کوڑا پھینکا گیا, کاٹا ڈالا گیا, جہاں پر رسول اللہ جب سجدے میں جاتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دیتے تھے پیٹھ پر, اور رات بھر سکھاتے تھے بچوں کو مکے میں کہ تم کو ماتھے پر مارنا ہے, تم کو ہاتھ پر پتھر مارنا ہے. یہ ٹریننگ تھی, اور یہ رسول اللہ 13 سال تک جھیل رہے تھے ان کفاروں کو. کہاں؟ مکے میں. اب 13 سال بھی چلا گیا, 40 سال بھی چلا گیا, بچا کتنا؟ 10 ایئرز. 10 ایئرز کہاں گئے رسول اللہ؟ مدینے میں آ گئے. جزاک اللہ. یہ ہے رسول اللہ کی پوری زندگی کا خلاصہ. اب اس 10 سال کے اندر میں جو مدینے میں ہمارے پیغمبر اکرم آ گئے, تو اس 10 سال کے اندر میں جنگیں کتنی ہوئیں؟ جنگیں کتنی ہوئی ہیں کہ جو جنگیں مدینے کے قریب ہوئی ہیں, اور دشمنوں نے جیسے مکے میں نہیں چھوڑا ویسے ہی مدینے میں نہیں چھوڑا. 85 جنگیں ہوئی ہیں. 85 جنگ کیوں ہوئی؟ کیا رسول اللہ نے ان کا کوئی زمین لیا, مکان لیا, پیسہ لیا, جائیداد لیا؟ کچھ نہیں لیا. تو پھر یہ جنگ کرنے کیوں آ رہے تھے؟ احد میں جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, 400-450 کلومیٹر سے, اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے. خندق میں جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں 450 کلومیٹر, کم ہے. بدر میں آ رہے جنگ کرنے کے لیے, کم ہے. یہ سب بڑی بڑی جنگیں ہیں. بہت سی جنگوں میں رسول نے شرکت کیا, بہت سے رسول نے جنگوں میں شرکت نہیں کیا. یہ سب مارنے اس لیے آ رہے تھے کہ ہم لوگوں کا ایک دین چل رہا تھا جس کا نام تھا 365 خدا والا دین. یہ جو بت پرستی جو تھی خانہ کعبہ کے اندر میں, ہر دن کا ایک الگ بت تھا. اب اچانک جو یہ 365 دکانیں بند ہوئیں, تو 365 دکان کے, اگر ایک ایک دکان کے پیچھے 100 آدمی سمجھ لیجئے, ایک دکان کے پیچھے 100 آدمی, تو 365 دکان کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ سے لوگ ہو گئے جو دشمن ہو گئے پیغمبر کے, کہ انہیں ہمارا کاروبار چلتا ہوا بند کروا دیا, تو اب ان کو چھوڑیں گے نہیں. انہیں پیٹ پر لات مار دیا. اب جو جنگیں ہوئی ہیں اس جنگوں میں, تمام جنگوں میں ذوالفقار مولا متقیان کی چلی, وہ انشاءاللہ بعد کی بات ہے. اب اب یہ ہوا خلاصہ ہمارے زندگی پیغمبر کا. معجزہ دیکھیے کہ اس 10 سال میں پورے قرآن کو نازل ہوا, پورا حلال حرام, چونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے, پورا مستحب, پورا مکروہ, پورا دین. کیا برکت ہے رسول اللہ کی زندگی میں. ذرا دیکھیے 10 سال کے اندر میں انہوں نے وہ تمام کام انجام دے دیا کہ لوگ صبح اٹھ کے اذان دے رہے ہیں 4 بجے نیند سے, یہ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر. اب عزیزان گرامی ذرا سوچیں, ہمارے نبی کا نام کس نے رکھا؟ تھوڑے فضائل کے جملے ہو جائیں. میرے نبی کا نام رکھا اللہ نے. کیا نام رکھا؟ محمد. محمد وما محمد الا رسول, قرآن مجید میں بھی آیا ہے. تو محمد اللہ نے نام رکھا. اب جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو صحیح طور کے اوپر ماننا ضروری ہے, اس کو بیس پر جا کے ماننا ضروری, سمجھنا ضروری ہے. جب رسول کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارے رسول محمد کا نام ہے محمد, تو اس کا صحیح ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جیسے اگر اب بالی ووڈ کے شہر میں ہم رہ رہے ہیں, ابھی سلمان خان کے لیے فرض مثال کے طور شاہ رخ خان کے لیے پوچھے تو بچے بتاتے ہیں پورا کہاں پیدا ہوئے, کہاں پڑھے, کیا نام ہے, کیا وغیرہ وغیرہ. تو ہم جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے سلسلے میں ہمیں بالکل چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. آئیے سب سے پہلے بیسک والی چیز پنجتن پاک کے سلسلے سے, جو بیان کافی حد تک ہو چکی ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد کے معنی کیا ہے؟ بچوں سے پوچھا, بزرگوں سے نہیں. محمد کے معنی کیا کہنا, کچھ حد تک آپ پہنچ گئے. حق تو بنتا ہے صلوات پڑھوا دیجئے آپ کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ.
محمد بنا ہے حمد سے. یاد رکھیں گے ہمارے بچے، بزرگ جانتے ہیں، میں بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ اہل علم ہے. محمد بنا ہے حمد سے. حمد کے معنی ہوتے تعریف. حمد مانے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے. تو تعریف کا ترجمہ کہاں سے کیا اپنے؟ حمد. حمد مانے تعریف. تو محمد بنا ہے حمد سے. حمد کے مانے تعریف. اب اسی سے بنا ہے اس میں مبالغہ. محمد جس کی بہت تعریف کی جائے، اس لفظ کے معنی محمد. محمد کے لفظی معنی جس کی بہت تعریف. نام کس نے رکھا گا؟ اب ذرا سوچیے اللہ ہے کون؟ اللہ وہ ہے جس کے لیے سورہ جمعہ میں بیان کیا جاتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں اللہ کی حمد کر رہی ہیں اور اللہ کی تعریف کر رہی ہیں. یہ آسمان جو آپ کو نیلا نظر آ رہا ہے یہ تعریف کر رہا ہے اللہ کی. یہ جو سورج جو چمک رہا ہے یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. یہ چاند جو دمک رہا ہے یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. یہ ستارے جو ٹمٹما رہے ہیں یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. یہ جو پتے ہل رہے ہیں قرآن نے کہا سب کے سب تسبیح کر رہے ہیں، سب کے سب تعریف. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی، جو بھی کچھ زمین میں ہے، جو بھی کچھ آسمان میں ہے، سب تمام چیزیں اللہ کی تعریف کر رہی ہیں. یعنی یہ دریا کی لہریں اللہ کی تعریف کر رہی ہیں. یہ چڑیوں کا جو چہچہانا ہے یہ بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. یہ جو رکوع کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں حشرات الارض، یہ جانور، یہ سب کے سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ پوری کائنات جس کی تعریف کرے اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. یہ ہے ہمارے نبی کی ایک چھوٹی سی تعریف. اب ہمارے نبی جن کے لیے کہا گیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، ایک جملہ بس، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا، نور محمد تھا. اول کا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب ہوا اول، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں. اب یہ بتائیے انسان کو بنانے کے لیے یہ جو بیٹھا ہوا ہے انسان، یہ جو بیٹھا ہوا ہے انسان، اس انسان کے لیے کتنی چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک انسان کو بنانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. 4 چیزوں کی ضرورت ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا. آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے انسان. 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے انسان. اگر انسان کے اندر میں کوئی نہ کوئی ہیٹر کہیں پر ہے رکھا ہوا کہ جو ہمارے بدن کو گرم کیے رہتا ہے، اگر وہ ہیٹر بند ہو جائے تو انسان ٹھنڈا، یعنی آگ بھی ضروری ہے. انسان کے جسم کے لیے آگ ضروری ہے. یہ جو میٹیریل جو بنا ہوا سر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ کس چیز سے؟ مٹی سے. تو مٹی اور آگ. اب آئیے ہوا، آکسیجن اگر ہم نہ لیں تو کیا زندہ رہے گا انسان؟ تو آکسیجن بھی ضروری ہے ایک انسان کے لیے ہے. آگ، پانی. اب پانی بھی اگر نہ ہو جسم میں تو پھر خون پانی بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان مر جاتا ہے. تو پانی بھی انسان کے جسم میں ہونا ضروری ہے انسان کی بقا کے لیے. یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، جس کو سائنس بھی کہتی ہے، تاریخ بھی کہتی ہے، اسلام بھی کہتے ہیں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور یہ چاروں چیزیں جو ضروری ہیں یہ چاروں چیزیں مخلوق ہیں. مخلوق کا مطلب کیا ہوا؟ مخلوق کا مطلب ہوا کہ یہ خلق کی گئی ہیں. کسی زمانے میں ہوا نہیں تھی، پیدا کی گئی. کسی زمانے میں مٹی نہیں ہے، پیدا کی گئی. تو جو خلق کیا وہ خالق ہوا. مٹی کیا بنی؟ مخلوق. کسی زمانے میں آگ نہیں ہے، آگ کو خلق کیا، جس نے خلق کیا وہ کیا بنا؟ خالق. جو خلق ہوئی آگ وہ ہوئی بنی مخلوق. اسی طریقے سے پانی مخلوق ہے، ہوا مخلوق، پانی مخلوق، آگ مخلوق، مٹی مخلوق. یہ خلق کیا ہے، کسی نے خلق ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا
اس حدیث کے اعتبار سے یہ ہوا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یعنی جب آگ نہیں ہے میں تھا، جب پانی نہیں ہے اس وقت میں تھا، جب ہوا نہیں ہے میں اس وقت تھا، میں یہ جب چیزیں نہیں تھیں تب میں تھا۔ عزیزان گرامی، بڑا ظلم ہے کہ ذرا سوچئے کہ ہمارے پیغمبر کے لیے کہتے ہیں یہ میرے جیسے ہیں۔ کبھی شکل دیکھیے اپنی آئینہ میں، جو رسول اللہ جو فخر یوسف ہیں ان کو آپ بناتے میرے جیسے۔ چار چیزیں جب نہیں تھیں ہمارا نبی تھا۔ اگر تم کہتے ہو کوئی یہ نبی میرے جیسے ہے، چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اپنا کم کرو پھر بولو۔ صلوات بھیجے وار محمد والے محمد پر۔ چار چیزوں میں سے ایک چیز کم کرے گا تو کیا بنے گا؟ اللہم صلی علی محمد والے۔ چار چیزوں میں سب ایک چیز بھی کم کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا انسان۔ اب بولتے ہیں پیغمبر ہم جیسا، نبی ہم جیسا۔ خوب عزیزو دوستو، یہ ہے ہمارے نبی کا کام۔ 63 سال میں انہوں نے یہ کام انجام دیا، 40 سال تو خاموش، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں۔ اب جو یہ ذوالفقار سے جو جنگ ہوئی ہے، یہ انہوں نے 6 چیز دی تھی نبی کو، اور 6 چیز دینے کے بعد جب ناکام ہوئے ہیں، پہلے کہا کہ بہترین گھر دیں گے آپ کو، بیوی دیں گے، مان جائیے، چپ ہو جائیے، میری دکان بند نہ کریں گے، کہ کچھ بھی دے دو، رکنے والے نہیں ہم۔ پیسہ دیں گے کہ کچھ بھی دے دو، بادشاہ دے دو، سورج چاند لا کے دے دو، رکنے والے نہیں ہم۔ اس کے بعد پھر نبی کو یہ بائیکاٹ، ہم نے بڑا فلاں کو بائیکاٹ کر دیا، یہ لفظ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، نعوذ باللہ ہمارے مذہب میں کہاں سے یہ خباثت آ گئی ہے؟ بائیکاٹ، یہ بائیکاٹ کس کی سنت ہے؟ کفار مکہ کی سنت ہے۔ اہل بیت نے کبھی کسی کو بائیکاٹ نہیں کیا ہے، خود کو بھی گلے لگایا ہے، شاید ہو سکتا سمجھ جائے۔ یہ بائیکاٹ کا لفظ جو ہے کفاروں کا ہے، کفار مکہ کا۔ بائیکاٹ کیا رسول اللہ کو، اہل بیت کو، جا کر 2.5 سال رہنا پڑا پہاڑ کے اندر میں میرے نبی کو، شیب ابو طالب سے کہتے ہیں، تب بھی نہیں رکے۔ اس کے بعد ہجرت کرنا پڑا۔ اب کا جنگوں سے ہرا دیں گے۔ کتنی جنگ ہوئی؟ 86 جنگیں، جس میں بہت سے نبی شریک ہوئے، بہت سے میں شریک نہیں ہوئے۔ کہا اس میں بھی ہارتے چلے گئے، کسی جنگ میں بھی جیت نہیں ہو سکی۔ تو جانتے نہیں کیا کہ پیترا بدلا؟ اب جن نے پیترا بدلا، دشمنان اسلام نے پیترا بدلا کہ بس ایک ہی رستہ ہے۔ کہ کون سا رستہ؟ کہ ظاہری طور کے اوپر بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب بول کے اسلام کے اندر میں داخل ہو جاؤ اور انتظار کرو ان کی آنکھ کے بند ہونے کا، اور پھر جب آنکھ بند ہوگی پھر جو ہم بدلہ لیں گے ان سے، پھر جو ان کے اسلام کا ہم معاملہ کریں گے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی ہمارے مظالم کیا ہوئے ہیں۔ بس دوستو یہ جاننا ضروری تھا۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا درس ہم نے چند جملوں میں دے دیا ابھی آپ کو۔ اب اس کے بعد پھر جیسے نبی کی آنکھ بند ہوئی ہے، جانتے ہیں ایک بہت بڑی توہین نبی کی جو ہوئی ہے، وہ توہین ہوئی ہے بالکل انتقال سے پہلے، کہ جس نبی کو ہمیشہ اللہ نے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر کہا ہے، نعوذ باللہ وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، مگر میں مجبور ہوں کرنے کے لیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے۔ جو مسلمانوں کا اپنے آپ کو صحابی خلیفہ بناتا ہے، اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے عربی کا، میں وہ لفظ پڑھوں، اس کے بعد اس کا صحیح ترجمہ عربی کیا اردو میں کروں۔ ان الرجل لیہجر، جب رسول اللہ نے کہا قلم و دعوات مجھے لا کر دو، تو ایک خلیفہ کھڑا ہوا اور نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا ان الرجل، آپ بھی اگر
کسی کو بول دے یا ہم بھی کسی کو بول دے اے مرد ادھر آ، یہ خوش ہوں گے ناراض ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. ہم بچہ بھی جناب اللہ رسپیکٹ کو چاہتا ہے، جس کو اللہ رسپیکٹ دے، جس کو قرآن رسپیکٹ دے. معلوم ہے اس لفظ نے کیا استعمال کیا؟ رجل کا لفظ استعمال کیا. رجل کے معنی مرد. ان الرجل، اب گرامر کے اعتبار سے اس آدمی نے، اس شخص نے جا کے تلاش کیجئے. آج کا دور جو ہے تحقیق کا دور ہے. کس نے رسول کو دعوت و قلم نہیں دیا اور کون سا لفظ استعمال کیا؟ بہت بڑی بات ہے یہ. اس کو دلیل بنائیے اپنی حقانیت کے لیے. چیک کیے جانے کے بعد، نہ کہ مجلس میں. بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے کچھ کہا، فوراً سے جناب انہیں چالو کر دیا، تو وہ سوچتے نہیں بس دوسری چیز بولوں یا نہ بولوں، یہ تو بھی مستقل بیٹھ جائے گا ایک گھنٹے کے لیے. صلوات تو بھیجیں، اللہم صلی علی محمد. مجلس کے بعد آپ انشاءاللہ چیک کریں ہمارے ایک ایک پوائنٹ کو، جو ہم یہاں بولے جا کے چیک کریں. ان الرجل، گرامر کے اعتبار سے ان تحقیق کی، بے شک، انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے. انما ولیکم اللہ، انما ان کے معنی ہوتا ہے بے شک. معلوم اس نے کیا لفظ ہے؟ ان الرجل، بے شک یہ مرد. ایک ایک لفظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. رجل کے معنی مرد. ان الرجل، بے شک یہ مرد. لیہجر، لام لام تاکید ہے. لیذہبا، بے شک لے جائے گا دور اللہ نجاست کو اہل بیت سے. لام لام تاکید ہے. یہاں بھی لام لام تاکید استعمال ہوا. لیہجر، لام لام تاکید ہے. حجرہ کے معنی کیا ہوتے معلوم ہے؟ بچوں کو بتا رہا ہوں، بزرگ جانتے ہوں گے، پاگل ہو گیا ہے. نستغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب. اس کے بعد بولتے توہین صحابہ، توہین صحابہ. توہین رسالت کے اوپر خاموش کیوں ہے؟ توہین رسالت کے اوپر، اگر رسالت نہیں تو پھر صحابہ کیا؟ اگر بیس ہی نہیں ہے تو پھر صحابہ کیا؟ بیس کو یہ بولنے والا مسلمان کیسے ہے؟ اس لیے جناب فاطمہ زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. کافر کو جواب نہیں دیا جاتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر. ان الرجل اللہ، یہ بس شروعات ہوئی ہے. وہاں سے شروعات ہوئی تو رسول اللہ نے اپنے بزم سے نکالا. رحمت اللہ عالمین نے کبھی کسی کو اپنے بزم سے نکالا نہیں ہے. معلوم ہے آخر موقع کے اوپر ایسے کر کے نبی کو لے کے گئے تھے کہ نبی کا پیر نہیں اٹھ رہا تھا. یہ نا دونوں پیر جو تھے وہ زمین پر کھسلاتے ہوئے منبر پر گئے تھے. دونوں طرف سے پکڑے ہوئے تھے لوگ. ایسے موقع پر سوچئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس لفظ کو جا کر چیک کرنا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، گوگل سے چیک کریں اور جا کے آپ کو فوراً جواب ملے گا کس نے کہا. یہ چیز رکھیے گا، خالی آپ سے سوال نہ ہو یہ کیوں وہ کیوں، آپ سوال کریں. میں اس 10 مجلسوں میں نے بہت سوال دیا ہے. اس 10 مجلسوں میں نے کم سے کم 40 سے 50 بدعت جو دشمنان اہل البیت نے اسلام کے اندر میں شروعات کروائی ہے وہ میں نے بیان کی ہے اس اشرے میں. اس اشرے میں 18 فائدے جو عجیب ہیں زیارت عاشورہ کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں اس کو کھول کے بتائی گئی ہیں اس اشرے میں. اور آج خلاصہ ہے لیہجر، کبھی رسول اللہ نے اپنے بزم سے کسی کو بھگایا نہیں ہے. بھگائے صرف 2 گئے ہیں، ایک اللہ سے بارگاہ، ایک اللہ کے بارگاہ سے اور ایک نبی کی بارگاہ سے. رب العالمین کی بارگاہ سے، رحمت للعالمین کے بارگاہ سے بھگائے گئے. ذرا سوچئے اللہ کی بارگاہ سے کون بھگایا گیا؟ شیطان. فاخرج، نکل جا، لعنت ہے تیرے اوپر قیامت تک کے لیے. ادھر رسول نے اپنے بزم سے بھگایا. قوم عنی، گیٹ لاؤٹ، نکل جا میرے گھر کے اندر سے، میرے بارگاہ سے. رسول اللہ نے جیسی اس نے یہ لفظ استعمال کیا، نبی کے دماغ کے اوپر استعمال کیا، نبی نے فوراً باہر نکالا. ایک رحمت للعالمین کی بارگاہ سے نکالا گیا اور ایک رب العالمین کی بارگاہ سے نکالا گیا. اور اس کے بعد رسول کا انتقال ہو گیا. اب جو رسول کا انتقال ہوا، عزیزو دوستو، سب چلے گئے.
اس پروگرام کے تحت جو میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ صرف آنکھ تو بند ہونے دو، پھر بتائیں گے ہم ان کو۔ بہت مارے ہیں نا ہمارے 85 جنگوں میں، ہم سب کا بدلہ لیں گے، ہمیں اسلام سے کیا مطلب۔ اور پھر چلے گئے سب سقیفہ میں۔ آپ نے زیارت عاشورہ میں پڑھا تھا اول مظلوم۔ اول مظلوم کیوں کہتے ہیں؟ کیا رسول اللہ کے اوپر ظلم نہیں ہوا؟ جناب نوح کے اوپر نہیں ہوا؟ جناب ابراہیم کے اوپر نہیں ہوا؟ تو جب نہیں ہوا تو پھر اب کیوں کہتے ہیں اول مظلوم؟ کون ہے اول مظلوم؟ اگر کوئی بتائے گا اول مظلوم تو اس کی سلامتی کے لیے ایک صلوات ہو جائے گی جو زیارت عاشورہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ اول مظلوم سے مراد کون ہے؟ احسان، اس عظیم ہمارے بھائی کے لیے ایک صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی۔ اول مظلوم اس کائنات کے مولا علی ہے۔ امام نقی بھی جب گئے زیارت کرنے کے لیے نجف و اشرف، جائیے ان کے زیارت میں جا کے پڑھیے گا، السلام علیکہ یا اول المظلوم، سلام اس امام پر جو اس کائنات کا اول مظلوم ہے۔ اول مظلوم کیسے؟ تشریح، اول مظلوم ایسے کہ جناب آدم آئے، جناب آدم کے ساتھ کوئی آدم بن کے کھڑا نہیں ہوا۔ جناب نوح آئے، جناب نوح کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوا کہ میں بھی نبی ہوں۔ جناب ابراہیم کے سامنے کوئی نہیں آیا سامنے کہ میں بھی نبی ہوں۔ اپوزیشن میں کھڑا ہوا نمرود، مقابلہ کیا، مگر یہ نہیں بولا کہ میں نبی ہوں۔ حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر کے سامنے کوئی نہیں آیا، کسی نے نہیں بولا کہ میں نبی ہوں۔ مگر 1,24,000 پیغمبروں کے بعد پہلی مرتبہ اس کائنات میں وہ انہونی ہوئی ہے کہ مولا علی کو ان کی جگہ سے ہٹا کر لوگوں نے اپنے آپ کو جناب پیش کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں اس کائنات میں زیارت عاشورہ میں بھی اول مظلوم۔ اور الحمدللہ ہمارے بھائی نے جواب دیا۔ ایک اور صلوات بھیجے۔ اور پھر انتقال ہو گیا۔ جا کے اب لفظ کے معنی دیکھیں، سقیفہ میں جہاں بنایا گیا، سقیفہ میں جہاں بنایا گیا، مجلس کے بعد، ابھی نہیں کھولیے گا، مجلس کے بعد ڈکشنری کھولیے گا اور سقیفہ کے معنی دیکھیے گا۔ ہمارا بیس کیا ہے؟ شیعوں کا بیس ہے غدیر، غیر شیعوں کا بیس سقیفہ کے معنی ہے جہاں باطل مشورہ کیا جائے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بہت چوپ ہیں آپ آج، صلوات تو بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی۔ عزیزان گرامی، ہو گئے انتقال پیغمبر کا، کتنے لوگ شریک ہوئے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، 8 آدمی شریک ہوئے۔ ایسے بھی نہیں جنازہ فوراً اٹھا دیا گیا، انتظار کیا گیا۔ امام خمینی کے جنازے میں شریک تھا، میں نے نماز جنازہ پڑھی، بی بی سی لنڈن نے جنازہ والا دیا نیوز میں، میں نے دیکھا یہ امام خمینی غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے رسول اللہ کے۔ خود بھی کہتے تھے کہ من خاک کے بوئے شاگرد امام جعفر صادق ہستم، یعنی کہ امام جعفر صادق کی جو درسوں میں بیٹھتے تھے شاگرد، ان کے قدم کے خاک کے برابر نہیں ہو۔ امام خمینی ان کے سارے میں یہاں تک اپنے آپ کے لیے بولتے تھے۔ ان کے جو نماز جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ جو بی بی سی نے بھی بولا، ورلڈ کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، ابھی تک یہ ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکا، بنا ہے ریکارڈ 11 ملین، 1,10,00,000، 1,10,00,000 نماز جنازے میں تھے۔ تشییع جنازہ کتنے دیر کی ہوئی ہے؟ 38 کلومیٹر، مصلی سے لے کے بہشت زہرا تک۔ صبح 5 بجے ہم لوگ چلے تھے، شام کے صبح 8 بجے چلے تھے نماز جنازے کے بعد، اور شام کے 5 بجے جناب پہنچے تھے مصلی سے چلے تھے، بہشت زہرا پہنچے تھے امام خمینی کی نماز جنازہ۔ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جنازے میں کتنے لوگ؟ جنہوں نے ایک ملک کو آزاد کیا، یہ تو کیا نا بھائی، ورنہ آیت اللہ تو بہت ہیں، ایک ملک کو آزاد کیا، ان کو شردھانجلی جس کو اردو میں کہتے ہیں، تھینکس جن کو اردو میں کہتے ہیں۔ جب انڈیا آزاد ہوا ہے
جو کانسٹیٹیوشن بننے لگا تو ایک مرتبہ آیا وہ والا چیپٹر کہ نیشنل ہالیڈیز انڈیا کے اندر میں کون کون دن دیا جائے، تو اس میں سے آ گیا اسلامی طور پر عاشورہ. تو فوراً جو جتنے بھی پینل بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ عاشورہ کو بھی نیشنل ہالیڈے تسلیم کیا جائے، آل اوور انڈیا بند رہے گا. تو کچھ بڑے بھائی لوگ وہاں موجود تھے اور انہوں نے اعتراض کر دیا، ہم نے تو یہ آپ سے مانگا نہیں، تو پھر آپ دے کیوں رہے؟ کیا بغض ہے واقعا آج تک، ہم نے تو یہ آپ سے مانگا نہیں، آپ کیوں دے رہے، کیوں عاشورہ کی چھٹی ہم کو دے رہے؟ تو جانتے انہوں نے کیا جواب دیا پہنے والوں نے؟ یہ چھٹی ہم آپ کو آپ کے لیے نہیں دے رہے. تب کہا چونکہ بابا نے ہمیں، بابا قوم نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے کربلا سے سیکھ کر ہندوستان کو آزاد کیا ہے، امام حسین سے پوری جنگ کو سیکھ کر ہندوستان کو آزاد کیا ہے، ہم اپنے طرف سے شردھانجلی کے لیے عاشورہ کی چھٹی دے رہے ہیں. ایک صلوات تو بھیجے بر محمد والے محمد پر. ایک شعر یاد آ گیا، ہندو کا شعر ہے کہ اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے پرستار ہو گئے، قرآن کے پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، قرآن کے پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، گیتا کے پڑھنے والے آزادار ہو گئے. ایک اور صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. کتنے لوگ شریک ہوئے؟ اب آپ تعجب کیجئے گا تو آپ کو حیرت ہو جائے گی. یہ مسلمان اتنا بدنصیب ہے، پنجتن کے کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئی ہے. یہ بڑے بدنصیب ہیں، رسول اللہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. ان کے بعد پنجتن کے نشانیوں میں سے دوسرے نشانی کو بھی ابھی آپ سنیں گے مصائب میں کیا ظلم کیا ان خبیثوں نے. ان کے جنازے میں کتنے لوگ تھے سنیں گے تو حیران. جنت بجانے کا شوق بہت ہے سب کو، مسلمانوں کو. شہزادی جنت ہے، خوشبو بھی حرام ہے دشمنان اہل بیت کے لیے. آیت اللہ میلانی درس دیتے تھے مشہد میں، اچانک جناب نکلے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو وہاں مکس آبادی ہے، تو کسی نے جناب والا وہ بس چلتی ہے بس کا ٹکٹ دے دیا، کہا بس سے چلے جائیے، درس دینا تھا ان کو. رات میں جیسی واپس آئے خواب میں جناب شہزادی میلانی تم نے کس سے ٹکٹ لیا ہے فوراً جا کے واپس کرنا. شہزادی ہیں خواب میں، ورنہ محشر میں اس ٹکٹ کے سبب سے ہمیں شفاعت کرنی پڑے گی. اوہو معاملہ بہت سینسیٹیو ہے، نہیں چاہتے ایک دم ون وے، ٹو ان ون نہیں چلے گا، یا ادھر یا ادھر، یا یزیدی بنو یا حسینی بنو. بزم حق و باطل میں یہ بات نہیں اچھی. ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. ایک آدمی شیعہ ہوا، اس نے بولا آپ سے کیوں شیعہ ہوئے؟ بہت بڑا اسکالر تھا. تو ہم نے کہا قاتل، اس نے کہا میرے شیعہ بننے کے راز صرف یہی ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. اس نے ہمیں شیعہ بنا دیا، کیونکہ شیعہ جو ہے وہ ایک طرف ہے، قاتل لعنت اللہ، مقتول رضی اللہ. اس لیے ہم کو ایک طرف ہونا تھا. خوب. جناب زہرا کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہیں؟ 4. آفرین، شاباش بچے، 4 آدمی. شرم نہیں آتی مسلمانوں تمہیں؟ اور ایک دکھ کی بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ کوفی غدار ہے، کوفی غدار ہے، کوفی غدار ہے. آج کی جو شب ہے، اب میں یہاں پر آ گیا، آج کی جو شب ہے شب اول، اصل میں غدار کون ہے سنیں گے آپ؟ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ مثال کوفی غدار ہے، نہ دشمن نے پھیلایا، یہ دشمن کی چال ہے. لا کے بسوایا گیا باہر سے، لا کے دشمنان اہل بیت کو. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا جتنا بھی خباثت کر سکتے ہو کرو، پتھر مارو، بدلام کوفی ہوں گے. ورنہ مولا علی دور خلافت وہیں پر، امام زمانہ آنے کے بعد قوم میں مشہد میں نہیں رہ رہے، مدینے میں نہیں رہ رہے، کہاں رہ رہے؟ کوفے میں رہ رہے ہیں. کوفہ مقام ہے، انبیاء کرام ہے. جا کے آپ مسجد کوفہ میں دیکھیں،
مسجد سہلہ میں دیکھیں کتنے مقامات ہیں انبیاء کے. اکثر شہداء کربلا 72 میں سے جو یہاں نام لکھے ہوئے ہیں وہ اکثر کوفے کے ہیں, اکثریت کوفے کی ہے. جنگ جبل میں مولا کائنات کا ساتھ دینے والے اکثر کوفے کے ہیں. جنگ صفین میں ساتھ دینے والے اکثر کوفے کے ہیں. غدار کدھر ہے سنیں گے آپ؟ تعجب کریں گے, مدینے کے لوگ غدار ہیں, مدینے کے لوگ غدار ہیں. کیسے؟ دلیل یہ ہے کہ جناب زہرا کے گھر کے اوپر جب اٹیک ہوا ہے تو اٹیک میں ملتا کتنے لوگ تھے؟ 250 سے 300 گنڈے بدماش لچے لوگ تھے جو جناب زہرا کے گھر پر آئے تھے اٹیک کرنے کے لیے. اس وقت مدینے کی آبادی کتنی تھی؟ 40 سے 50 ہزار کی آبادی ہے. 40 سے 50 ہزار کی آبادی, اور وہاں پر لوگ کتنے آ رہے ہیں آگ لگانے کے لیے؟ 250 سے 300 گنڈے, زیادہ نہیں, 1000 اگر سامنے نکل کے آدمی آ جاتے مقابلہ کرنے کے لیے 40,000 میں سے, کیا یہ کام ہو سکتا تھا؟ اب آپ کو پتا چلا اصل میں غداری کس نے کی ہے. امام حسین مدینہ کیوں چھوڑنے دیا؟ امام حسن کے جنازے کے اوپر تیر برس رہا کیوں چھوڑا؟ اپنے تیر چلانے والوں کو. مولا علی کے گردن میں رسی باندھی گئی, کیوں چھوڑا؟ کس نے چھوڑا؟ یہ سب مدینے والے ہیں, یہ سب مدینے والے غدار ہیں. اور آج تک سلسلہ جاری ہے. جو آپ حضرات تقریباً دیکھ رہے ہیں, یہ ایسے سعودی عرب کے لوگ ظالم خبیث ہیں. واقعی رسول اللہ کا بڑا کمال ہے کہ ان جنگلی لوگوں کو کیسے انسان بنایا کہ پوری دنیا امداد بھیج رہی ہے, پوری دنیا امداد بھیج رہی ہے فلسطینیوں کو. یہ سعودی عرب والے کیا بھیجتے ہیں؟ کفن بھیجتے ہیں. بولتے کفن جتنا چاہیے ہم سے لے لو. اور آج بھی یہ ٹوٹل سب ملے ہوئے جو ہو رہا وہ سب آپ کو پتا ہے. اب آپ سمجھے, آپ غور فرمایا, آپ نے چونکہ ٹائم نہیں ہے ایک صلوات تو بھیجے. وہ ختم ہو گیا دوستو. ایک جملہ خالی امام حسن کی مظلومیت کے لیے بولنا ضروری ہے, کیونکہ آج امام رضا کا بھی دن ہے. امام رضا کے لیے بولنا چاہیے, امام حسن کے لیے بولنا چاہیے. میں کہا کیا بتایا؟ جب نے کہا نا وقت نہیں ہے. امام حسن کی مظلومیت کے لیے صرف ایک جملہ بولوں, ایک آدھ جملہ بولوں گا نہیں, ٹائم نہیں, بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. پڑھوں گا انشاءاللہ. جیسے ابھی ایران میں شروع ہو چکا ہے, ہو سکا کہ آپ لوگ بھی ذرا دیں جہاں تک میری آواز جاتی ہے. پہلے ایران میں, عراق میں یہی آخری سفر تک محرم مناتے تھے, اس کے بعد ربیع الاول سے معاملہ ختم کر دیتے تھے. جب ان کو جب یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں پوری دنیا میں جو ہے 8 ربیع الاول تک محرم چلتا ہے, تو یہ 8 دنوں کو جو ربیع الاول کے ہیں اس کو محرم میں سیٹ کر دیا. پرچم جو آخر میں اتارتے, اب پہلے شروع میں اتار دیتے تھے, اب نہیں اتارتے, اب جاتے 9 ربیع الاول کو اتارتے غم کا. کیوں؟ تو انہوں نے 8 دن والے میں کیا کیا؟ 8 دن انہوں نے ہفتے محسنیہ منانا شروع کر دیا. ہفتے محسنیہ, جیسے پہلی ذیقات سے 10 ذیقات تک ہفتے کرامت. ہفتے کرامت یعنی امام معصوم قوم امام رضا کی ولادت 10 دن ہفتے کرامت, دہ کرامت کے نام سے کہ معصوم قوم اور امام رضا کا گفتگو ہو, بڑی بڑی کانفرنس سیمینار وغیرہ کرتے ہو. یہاں پر پہلی ربیع الاول سے جو ہم مثال کے طور کے اوپر مختلف پروگرام کر رہے ہیں, کریں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں, مگر اکتا نہیں. مگر ہاں اہل علم کو کسی کو بیٹھا لیے تاکہ ان بچوں کو بتائے کہ ہوا کیا ہے ان ہفتوں میں. آپ نے دیکھا مناسبت اتنی بڑی ہے, اس کی تفصیل جاننا ہمارے بچوں کو بہت ضروری ہے. تو ان لوگوں نے ہفتے محسنیہ کے نام سے پورا پہلی ربیع اول سے لے کر 8 ربیع الاول تک کا پروگرام مرتب کر دیا. تو اس ہفتے میں صرف اور صرف اہل بیت کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں
اور جناب محسن کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کو بیان کیا جائے. اب ہمیں امام حسن کے لیے صرف 2 جملہ میں جیسے میں نے کہا بیان کر کے مصائب پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، بات رہ گئی بہت سی ادھوری. عزیزو دوستو، امام مولا متقیان گھر میں آئے، جناب زہرا نے دیکھا، رونے لگے کہ مولا علی کے چہرے سے آنسو ٹپک رہے. جناب زہرا نے دیکھا وہ مرہم تھی، بڑے اچھے سے ویلکم کیا، دلاسا دیا. اس نے ہائے ہائے کر کے رو دیکھا. جب میں ٹوٹ کے آتا تھا نا تو فاطمہ زہرا کو سمیٹ دیتی تھی. کہ علی کیا بات ہے، جب ہائے ہائے کر کے رو رہے کہ کوئی تو ہو جس کے سامنے دل کا دعا بیان کیا جائے. کیا کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا؟ کیا کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا؟ جب آپ باہر جاتے ہیں، کیوں آپ 25 سال 1-2 دن نہیں مولا علی کے ساتھ، یہ جو بھی یہ تھے نا 365 دن والے، ان لوگوں نے مولا متقیان کے ساتھ ایسا کہ 25 سال تک جا کے قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے. مولا علی مسلمان کام نہیں دیتے تھے تو یہودی کا کام کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں بائیکاٹ. ہمارے قوم کے اندر میں بھی بائیکاٹ کر دیا ہم نے. کس کا ہے سنت ہے؟ دشمنان اہل بیت کی سنت ادا کر رہے ہو تم، اور اپنے آپ کو کہتے ہو علی کے شیعہ ہم. عزیزو دوستو، کیا بات ہے؟ جناب زہرا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کیا سلام کوئی نہیں کرتا؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں جناب زہرا. تب کہ علی سلام کرتا لوگ جواب نہیں دیتے. آج عام ہمارے ساتھ ہو جائے قیامت ہو جائے گا. اب آئیے اس سے بڑھ کے ہمیں قدم آپ کو بتائیں. میں نے یہاں کیوں بیان کیا اس کو؟ اس لیے بیان کیا اس سے 2 قدم آگے امام حسن کے اوپر ظلم. جانتے ہیں امام حسن کو سلام کیسے لوگ کرتے تھے؟ ایک تو ساتھ نہیں دیا امام حسن کا، لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، فروخت کر دیا معاویہ کے ہاتھ میں. کمانڈر بک گیا 1 ملین 10 لاکھ دینار میں. 12,000 کی فوج میں سے 8,000 لے کر چلا گیا، 4,000 بچا. 4,000 اب کہاں معاویہ کی فوج؟ اس میں بھی تیار تھے امام حسن. جانتے سلام کیسے کرتے تھے امام حسن کو بول کے؟ یا السلام علیک یا مذل المؤمنین استغفر اللہ. سلام اس پر جو مومنین کو ذلیل کرتے ہیں. اوہ امام وقت کوئی ایسا سلام کرے گا؟ ذرا سوچ رہے ہیں آپ؟ مولا علی کی مظلومیت ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. امام حسن کی مظلومیت سنیے. امام حسن کو زہر دینے والی کون ہے؟ ان کی بیوی ہے مشہور، سب جانتے ہیں، جودہ بنت اشعث، جس کو پیسہ دیا گیا وغیرہ وغیرہ تمام تفصیل ہے. امام حسن کی ایک بیوی ہے اور ایک امام حسین کی بیوی ہے. امام حسین کی ایک بیوی ہے کہ شہادت کربلا کے بعد کچھ خواتین جناب زینب کے گھر پر جیسی آئی ہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے کھولا. تو جیسی کھولا تو جناب زینب کو دیکھا. جو جناب زینب سے بولا کیا آپ نے نئی کنیز لے کر آئیں؟ جناب زینب سے کوئی قریبی رشتہ دار کا نہیں، کنیز تو نہیں. تب تو یہ خاتون جو ہے تم کو پتا ہے تم کس کے لیے بول رہی ہو؟ کون ہے؟ کہ یہ رباب ہے. کیسا حال؟ کہا ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے حسین کی قبر دھوپ میں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے لال علی اصغر کی قبر دھوپ میں ہے. تو جب تک میں زندہ رہوں گی میں دھوپ پہ نہیں بیٹھوں گی. اس لیے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے کہ مستقل طور کے اوپر یہ دھوپ پہ بیٹھی رہتی ہیں. ایک یہ ہے امام حسین کی بیوی اور ایک وہ ہے امام حسن کی بیوی جس نے خطرناک طریقے کا زہر حلال دیا. بس دوستو اب 2-4 جملے مصائب کی آپ سنیں گے اور اس عزاخانے کی آخری مجلس انشاءاللہ پروردگار عالم توفیق دے بہترین سے بہترین بنانے کے لیے ہم سبوں کو جب تک زندہ رہیں آل محمد کا ذکر کرتے رہے. ہمارے حاجی صاحب، ان کی فیملی والے، ان کے نسلوں میں یہ عزاداری کو پروردگار عالم ودیت کر دینا. بڑی محنت و بڑی محبت کے ساتھ یہ انجام دیتے ہیں. عزیزو دوستو، آپ کو پتا ہے
آپ کو پتا ہے ایک جملہ ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ جب سے بستی ٹوٹی تھی جناب زہرا کی، جناب زہرا اس دن سے سوئی نہیں تھی. کیوں؟ کہ اس لیے وہ سونا چاہتی تھی نا، تو پسلی جو تھی وہ ذرا سا ہٹنے لگتی تھی. تو کیسے رہتی تھی؟ امام حسن امام حسین نے بتایا ہماری ماں دیوار سے لگ کر تکیہ لگا کے اسی انداز سے بیٹھی رہتی تھی، اور جب وہ ہلتی تھی تو ہمیں ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز آتی تھی. اللہ 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 اللہ. آج کی شب ہوا ہے دوستو، آج کی شب کتنے خوش نصیب ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ جو آج مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی کے قبر کے قریب بیٹھے ہوئے، اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم میں نہ رولا ہے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے. عزیز دوستو، میرے استاد محترم حضرت آیت اللہ آغای مظاہری، جب ایران میں تھا نا تو ان کے درس میں ہفتے میں ایک دن ہوتا تھا، بدھ والے دن میں جاتا تھا ان کے درس میں. اے بہترین اخلاق کس کو کہتے ہیں، ہر ہفتے ایک الگ موضوع کے اوپر وہ بیان کرتے تھے. تو انہوں نے ایک دن مصائب مجھے پڑھا نا، قسم سے میرا دل کبھی کبھی جب بھی یاد آتا ہے میرا دل بڑا روتا ہے. کہ جناب فاطمہ زہرا کا مصائب انہوں نے پڑھا تھا. دیکھیں کبھی کبھی دل سے بات ٹچ کر جاتی ہے. انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ جناب زہرا پہلو سے شکستہ ہوئی، پستی ٹوٹ گئی، مگر میری تحقیق یہ ہے کہ جناب زہرا پورے جسم سے زخمی ہوئی ہے. استاد محترم آیت اللہ ہے، وہ بڑی ہستی ہے، حوض علم قم کے، آج اصفہان میں رہتے ہیں، ابھی زندہ ہے. کہتے میری تحقیق یہ ہے کہ جناب زہرا پورے جسم سے زخمی ہوئی تھی. کہا کیسے؟ کہا ایسے اس لیے کہ پرانے زمانے میں جو دروازے ہوا کرتے تھے اتنی فنیشنگ نہیں ہوتی تھی. آج کے زمانے میں فنیشنگ ہوتی ہے نا، تو سامنے سے فنیشنگ کر کے پیچھے کیلے نکال کر چھوڑ دیتے تھے. پرانے زمانے کی آپ دروازے کا جا کے آپ دیکھیں گے بہت سی جگہ کے اوپر تو کیلے نکلی بھی ہوتی ہیں. جب اس خبیث نے جناب زہرا کو دبایا ہے تو جناب زہرا دروازے اور دیوار کے بیچ میں آئی ہے، اور اس نے ایک مرتبہ جب دیوار کو اس سے چپایا ہے تو جتنی بھی کیلے دروازے میں تھی جناب زہرا کے جسم میں پیوست ہو گئی تھی. تو جناب زہرا صرف اور صرف اللہ اکبر پہلو سے شکستہ نہیں ہوئی تھی بلکہ پورا جسم سے زخمی ہو گئی تھی. اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے. اجرکم عند اللہ. جب ایک مرتبہ دیوار اور دروازے سے نیچے نکلی ہے، عجیب روایت پڑھا انہوں نے کہ جناب زہرا زمین پر گری، ان کے اوپر دروازہ گرا، یہ خبیث دروازے پر پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت جناب زہرا نے ایک آواز دی ہے اس دروازے کے نیچے سے، اے مہدی. اللہ اکبر. اپنے آخری بچے کو جس کائنات کا آخری امام ہے اسے یاد کیا ہے، اے مہدی. اس وقت یاد کیا ہے، 3 مرتبہ بولا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے علامہ ہلی کی ملاقات ایک مرتبہ آغا سے ہو گئی غدیر والے دن. تو ایک مرتبہ دیکھا لباس ذرا سا غمگین پہنے ہوئے ہیں، تو پوچھا آغا آج آپ غمگین لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ دنیا میں پورے شیعہ جو ہے غدیر والے دن خوشی مناتے ہیں، آج آپ ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں جس سے خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے. تو ایک مرتبہ کہا ہلی تم نے انصاف نہیں کیا. کہا کیا مطلب آغا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ جس کی دادی کی پسلی توڑی گئی ہو، اس کا پوتا زندہ ہو اور بدلہ ابھی تک نہیں لیا جا سکا ہو، تو بتاؤ کیا اس پوتے کے لیے کوئی عید ہوتی ہے کیا؟ میں اس وقت تک عید نہیں مناؤں گا جب تک میں صحیح طور کے اوپر بدلہ نہیں لے لیتا. اجرکم عند اللہ. میں کہوں گا جناب زہرا آپ کی تو صرف پستی ٹوٹی ہے، مگر ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھے، حسین کی صرف پسلی نہیں،
عمر سعد نے حکم دیا کہ ایک مرتبہ نال بندی کی جائے، اس میں جو کیل ٹھوکی گئی ہے، تازہ تازہ نالے لگائی گئی ہے، حسین کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ وہاں تو صرف پسلی ٹوٹی تھی، یہاں پر پورا جسم زخمی کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَرِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ۔ 10 مرتبہ سب مل کر کہیں یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ہیں ان سبوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا جتنے مومنین یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں مستقل طور کے اوپر اول مجلس سے یہاں پر موجود تھے 11 سفر المظفر سے، پروردگار عالم ان سبوں نے جو بھی اس فرش اعضا سے کچھ مانگا تھا، شہزادی ہر روز آتی ہیں، پروردگار عالم جناب زہرا کے صدقے میں سب کو عنایت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا ہمارے حاجی صاحب کے جتنے بھی عزیز و اقارب تشریف لا رہے تھے، ان کے گھر والے محنت کر رہے تھے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگار عالم جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، جو بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں، جو بھی کربلا نجف جانا چاہتے ہیں، جو بھی مشہد مقدس جانا چاہتے ہیں، 4 ملین لوگ ماشاءاللہ سے آج موجود تھے حرم امام رضا میں، یعنی 40 لاکھ لوگ تھے آج مشہد مقدس میں۔ پروردگار عالم جہاں جہاں ہمارے مومنین زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان سبوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے گھر کی واپسی فرما، اور دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، ہفتے محسنیہ منایا جا رہا ہے، ان کی توفیقات میں دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا فرنٹ لائن کے اوپر ہمارے شیعان حیدر قرار کھڑے ہوئے ہیں، بہت کرٹیکل پوزیشن اس وقت ورلڈ کی چل رہی ہے، جو لوگ جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، چاہے وہ یمنی ہمارے شیعہ ہو، چاہے حزب اللہ شیعہ ہو، چاہے سیریا کے شیعہ ہو، چاہے عراق چاہے ایران کے شیعہ ہو، سب اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور مارکت اعلیٰ اور بہت ون وے جنگ ہونے کے قریب آ رہی ہے۔ پروردگار عالم ان سبوں کو کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ جو دشمنان اسلام ہے، دشمنان اہل البیت ہے، اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ اور جو ہمارے دنیا میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی مظلومیت کے ساتھ ستائے جا رہے ہوں، چاہے پاکستان کیوں نہ ہو، پروردگار عالم ان سبوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جس وقت ان کا ظہور ہو ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ 5 مرتبہ عیسیٰ کریمہ کی تلاوت فرما کر جتنے بھی مریض تشریف لائے ہوئے ہیں، جو مریض جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، جو منظور نظر ہیں، ان سبوں کو پروردگار عالم شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے امام زمانہ کی یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ سب مل کر پڑھیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماتم حسین یا حسین۔